رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ آج میرے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل فاروق احمد خان صاحب. فاروق صاحب, ایڈونچر ٹورزم کی ہم نے بات آپ سے کی اور بنیادی طور پہ مقصد بھی آپ کو بلوانے کا یہی تھا کہ آپ کی ڈفرینٹ سا کام جو زندگی میں کرتے ہیں لیکن آپ کی موجودگی ہو اور ہم زلزلے کے بعد ریسکیو ریلیف آپریشن کی بات کریں, کچھ اتنی مناسب بات نہ ہوگی. آپ نے چیئرمین فیڈرل ریلیف کمیشن کے طور پہ اپنے فرائض انجام دیے زلزلے کے فوراً بعد جب اس کو کریٹ کیا گیا. وائی یو؟ یہ سوال ایک دفعہ پہلے بھی تم نے میرے سے کیا تھا. یہ فیصلے جو ہیں یہ اعلیٰ سیاسی اور فوجی قیادت کے ہوتے ہیں. مجھے کیوں نامنیٹ کیا وہ بہتر جانتے ہیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ قوم کی تاریخ کے سب سے بڑے قدرتی آفت کے المیہ میں اگر مجھ پہ اعتماد کیا گیا تو یہ ان کی ذرا نوازی تھی. آپ کی جو پرسنالٹی میں ایڈونچر اور چیلنج کو لینے اور اس کو ایکسپٹ کرنے کا جو جذبہ ہے, شاید یہ بھی وجہ تھی کیونکہ یہ بھی ایک ایڈونچر اور ایک چیلنج سے کم نہ تھا. شاید ان کو ان ایڈونچرز کا پتہ ہی نہیں, علم نہ ہو. لیکن آج پتہ چل گیا فاروق صاحب. میرے خیال میں قدرت آپ کے لیے راستے متعین کرتی ہے اور میرے لیے شاید سروس کے آخری اوائل میں یہ ایک ایسا بہت بڑا چیلنج تھا جو میرے راستے میں آنا تھا. میجر جنرل فاروق احمد خان نہیں, فاروق کی زندگی پر یا اس کی شخصیت پر اس پورے واقعے اور اس پورے ریلیف اور ریسکیو آپریشن نے کیا اثرات مرتب کیے؟ یہ جیسے میں نے کہا ایک بہت بڑی قدرتی آفت تھی. مجھ پہ نہیں بلکہ میری تمام ٹیم پہ. بعد میں فیڈرل ریلیف کمیشن کا جو کام تھا یہ ٹیم ورک تھا اور تمام جو کریڈٹ ہے وہ ٹیم کو جاتا ہے جنہوں نے یہ کام کیا. بہت ان منٹ قسم کے نقوش چھوڑے ہیں. انفیکٹ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ذہنی طور پہ ہم کم از کم میں مختلف قسم کا انسان ہو گیا ہوں. فرق پڑا ہے, محسوس ہوا. بہت گہرے نقوش چھوڑے ہیں. اگر آپ ان نقوش کی تفصیلات جاننا چاہیں تو چند ایک دو مثلاً آپ کہتے ہیں کہ فرق مثال کے طور پہ شخصیت پہ کیا فرق آیا؟ وہ دکھ و تکلیف جو اتنی قریب سے ہم نے دیکھی, وہ بلکتے ہوئے بچوں کی جو حالت ہم نے دیکھی, ان ماؤں کی آنکھوں میں آنسو جن کے قریبی اور پیارے ان سکولوں کے نیچے دفن تھے, وہ چیخو پکار جو کہ زخمیوں کی ہر طرف تھی شروع کے دنوں میں جب ہم ان کو ایویکویٹ کر رہے تھے, یا ریلیف ورکرز کی وہ التجائیں کہ ہم ان کو خاص قسم کے کوئی اکوپمنٹ پہنچا سکیں. مجھے یاد ہے یہ فاطمہ میموریل کی, شرمین نام ہے میرے خیال میں, مینج کرتی ہیں فاطمہ میموریل ٹرسٹ کو. مجھے مانسہرہ اور ایبٹ آباد سے ان کے فون آتے تھے, خدا کے لیے کچھ مجھے ٹرکوں کے جیکس جو ہوتے ہیں اٹھانے کے, ٹرک کو اٹھانے کے لیے بھجوا دیں. چند دن رہ گئے ہیں, 5 دن ہو گئے ہیں, 6 دن ہو گئے ہیں, بچے دفن ہیں, اسکولوں کی چھتیں جو ہیں گری ہوئی ہیں, ان کو کسی طرح سے ہم اوپر اٹھا لیں. آپ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ یہ چیزیں اتنی تعداد میں پیدا نہیں کر سکتے. وہ تصاویر ذہن سے نہیں جاتی جو زخمی بچے جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے معصوم لیٹے ہوئے ہیں, آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ التجا کر رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ یہ مصیبت کی جو کھڑی ہے اس کو ٹال دے. ایسی مومنٹس تھیں فاروق صاحب جب آپ روئے بھی؟ بہت دفعہ اکیلے میں, بہت دفعہ آنکھیں نم ہوئی, دعا کرتے ہوئے اکثر و بیشتر. اتنا بڑا یہ سانحہ تھا. بعض والدین جن کے بچے اسکولوں کے نیچے دفن تھے روز آ کے ان سلائڈز کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے کہ کسی طرح سے ان کی جو جست ہیں وہ نکالے جا سکیں. سلائڈز متواتر چل رہی ہوتی تھی, یعنی ایکٹیو سلائڈز تھیں, پہنچنا مشکل تھا. آپ چاہتے ہوئے بھی نہیں کچھ نہیں کر سکتے تھے. وہ روز آ کے ادھر بیٹھتے تھے, شام تک بیٹھے رہتے تھے کہ شاید
ان کے جو پیارے ہیں ان کو ہم نکال سکیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بہت Obviously. گہرے گھاؤ چھوڑ گئی ہیں. اس سارے تجربے سے ایک قوم کی حیثیت سے بھی حکومت نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، اور شاید اس سیکھنے کا نتیجہ ہی ہے جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنائی جا رہی ہے. اس کے بارے میں اگر مختصراً آپ کچھ ہمیں بتانا چاہیں. ہم نے سنا ہے کہ شاید یہ صرف اتنی اچھے لیول پہ اس کو بنایا جا رہا ہے کہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں اگر کبھی کوئی خدا نخواستہ مدد کی ضرورت پڑتی انہیں تو پاکستان ہیلپ آفر کر سکے گا. ٹیکنیکل سائڈ پہ بھی بہت ایکسپرٹیز ہوں گی ہمارے پاس. جی، جیسے آپ نے کہا کہ ایسا کوئی ادارہ ملک میں تھا نہیں زلزلے سے پہلے، لیکن اس کے اوپر کام ہو رہا تھا. کچھ چند سال سے سوچ بچار جاری تھی. کچھ حد تک جو اس کا قانون تھا اس کے اوپر بھی کام ہوا تھا. بہرحال یہ ذمہ داری حکومت نے ابھی مجھے سونپی ہے کہ اس کو جلد از جلد بنایا جائے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک قومی ادارہ ہوگا جو جس کا سکوپ وسیع ہوگا. ہر قسم کے حادثات جو ہیں ان سے نپٹنے کی اس میں صلاحیت ہوگی. یہ ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہوگا، یعنی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور پھر فیڈرل گورنمنٹ، یہ 3 اس کے ٹیئرز ہوں گے. اور جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہوگی یہ اوور آل ذمہ دار ہوگی قومی سطح کے اوپر ان تمام جو مختلف لیولز ہیں ان کو کوآرڈینیٹ کرنے کی، ان کے پلانز کو، اور وہ خاص کیپیبلٹیز ڈیولپ کرنے کی جن کی ضرورت ہے ہر قسم کے حادثات سے نمٹنے کے لیے. اس کے اوپر ایک کمیشن ہوگا جو پرائم منسٹر صاحب جس کو ہیڈ کریں گے، اور اس کمیشن میں اپوزیشن لیڈرز کے علاوہ بعض منسٹرز ہیں، اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہوگی اس کا سیکرٹری